خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب اور ہمارے نبی اطہر اور نبی شورش صاحب اور ہر وہ اہل دل جس کی زندگی کا سنگم خدا ہے، ایشور، جس کی زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے اور خدا کے بغیر اس کی زندگی نامکمل ہے، تو وہ سچے رستے پہ ہے۔ تو میں آگے ہوں، دیکھنا ہے کب شروع کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم آج ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں محترم زاہد خان صاحب کا، ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے۔ تو آئیں محترم زاہد خان صاحب، ویلکم۔ محترم زاہد خان صاحب، ہمارے گروپ میں ایک میٹر چل پڑا تھا احمدیز مسلم کی طرف سے بیر نذیر صاحب نے ایک دعویٰ پیش کیا تھا کہ جیسس کرائسٹ صاحب نے شادی کر رکھی تھی، اور انہوں نے اپنے دلائل بھی دیے تھے فرام دا بائبل مقدس اینڈ فرام قرآن، بٹ کرسچنس نے ان کی باتوں کو ماننے سے بالکل انکار کر دیا۔ پھر ہم نے ان کا بھی سیشن لیا تھا اور انہوں نے اپنے دلائل اور پروف اس ریگارڈنگ دیے کہ جیسس کرائسٹ شادی شدہ نہیں تھے، اور اگر ایسا ہوتا تو کوئی پابندی نہیں تھی ان کو لکھنے میں یا قبول کرنے میں یا بولنے میں کیا جا رہا تھا۔ تو محترم زاہد خان صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی ٹیچنگز کیا ہیں، یا آپ کیا بتائیں گے ہمیں کہ جیسس کرائسٹ صاحب واز اے میرڈ پرسن اور ان میرڈ، پلیز بتائیں، شکریہ۔ عیسیٰ صاحب نے 3 شادیاں کی تھیں۔ جب یہ 12 سال کی عمر کے بعد یہ کروانا لے کے گیا ہے، تو اس وقت یہ جب پہنچا ہے ہند کی زمین پر، تو یہ اس نے ہندوازم اختیار کیا۔ تو وہاں جس سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ ہندو مت کی لڑکی تھی۔ تو ایک زمانہ گزرا ہے کہ یہ ہندوازم اس نے قبول کیا، اور اس کے بعد پھر یہ بدھسٹ رہا۔ تو اس نے بدھ مت قبول کیا، تو بہت ہی بدھ کی ٹیچنگ جو ہے وہ اس نے اختیار کی۔ تو پھر یہ واپس آیا ہے۔ اس کے بعد ماریا میگدلین کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اس کے ساتھ 3 بچے پیدا ہوئے۔ پھر کروسیفیکیشن کے بعد ماریا میگدلین فرانس کی شہری تھی، تو وہ اس طرف نکلی۔ تو ماریا میگدلین کا بھائی اور جو 2 اور لوگ تھے خاندان کے، وہ خلاف تھے عیسیٰ کی۔ تو کروسیفیکیشن کے بعد پھر یہ ہے ادھر کشمیر کی طرف۔ تو پھر اس نے ایک اور شادی کی، جس سے پہلے بچے کا نام موسیٰ، دوسرے کا نام عیسیٰ، اور ایک بچی تھی۔ تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو عیسیٰ نے راز بتائیں، لیکن میری دلچسپی بہت کم ہے اس معاملے میں۔ میں نے وہ چیزیں ریکارڈنگ کی جس سے اس کے مشن کا تعلق تھا کہ خدا کی بادشاہت کیوں نہیں آئی، اور وہ فیل کیوں ہو گئی، اور عیسیٰ کا کردار کیا رہا۔ بٹ محترم زاہد خان صاحب، نہ تو مذہب کی پابندی ہے شادی کرنے پہ، نہ ہی ایسا ہے کہ نبی لوگ شادی نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ کی بات کو سچ مان لیا جائے تو بائبل مقدس میں لکھے جانے میں کیا پرابلم تھی سر؟ اور پروفیٹ عیسیٰ مسیح جس بات کو مان لیتے تو کیا دقت تھی؟ تو اس میں کیا دقت سمجھ سکتے ہیں آپ کہ سبھی نبیوں نے شادی کی ہے، سبھی لوگوں نے اوپنلی کہا ہے، مانا ہے، شادی کری ہے، بچے ہوئے ہیں۔ تو اگر جیسس کرائسٹ کی بات کی مانی جائے تو کیوں انہوں نے بکس میں نہیں لکھا؟ کرسچنس نے اسکیل دکھائے کہ مرزا صاحب کی کتابوں کے بھی ان کا کہنا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بتائیں، شکریہ۔ جب عیسیٰ نے
اپنے آپ کو براہ راست اور بالواسطہ خدا کے مقام پر بٹھا دیا تو پھر وہاں پر پہنچ کر پھر اپنے راز بھی چھپانے پڑ گئے. تو ہوا یہ کہ اسی وجہ سے اس نے جو ظاہر کیا کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، لیکن یہ راز جو تھے اس نے کیوں رکھے چھپوا؟ تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ذاتیات کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا، اور پھر یہاں سے غلط فہمی بھی ہو گئی کہ نن اور منک عورتوں نے اور مردوں نے وہ شادی کے بغیر زندگی گزارنا شروع کر دی راہبان کی. تو یہ اس کی ذاتیت زندگی میں وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ کچھ الفاظ آئے. اگر یوں دیکھ لیا جائے تو کوئی 16 سال کی زندگی سے اور 25 سال کی زندگی تک محمد صاحب کی بہت زیادہ لوڑیاں تھیں، یعنی کہ وہ اپنا گزارا لونڈیوں کے ساتھ کرتے تھے. تو وہ زندگی بھی غائب ہے. بس یہ پتہ لگتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں ختیجہ سے اپنا شادی ہوئی، جبکہ وہ 40 سال کی تھی. تو وہ زندگی کے پچھلا جو پڑتا ہے وہ کیوں نہیں بتایا؟ پھر اس کے درمیان کے اندر بہت سی لوڑیاں تھیں، ان کا کیوں نہیں بتایا؟ تو یہ نبی کی اپنی ایک ذاتیات ہوتی ہے، وہ چاہے تو بتا دے. اور ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں جیسے یورپین کے اندر یہ قانون ہے کہ یہ میری ذاتی زندگی ہے اور اس کے متعلق کوئی سوال نہ کرو، تو پھر یورپین وہ سوال نہیں کرتے. محترم زاہد خان صاحب، میں نے شادی کے ریگارڈنگ پوچھا تھا تو آپ نے تو 3 شادیاں بتا دی. ایک تو آپ یہ بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کیا اپنی کتابوں میں انکار کر رکھا ہے اس بات کا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ پلس جب آپ 3 شادیاں بتا رہے ہیں تو آپ کی انفارمیشن کے حساب سے کیا ان کے بچے بھی ہیں، ان کے جنریشنز ہیں، کتنی اور کہاں ہو سکتی ہیں، کیا آج بھی دنیا میں ہیں؟ بتائیں. شکریہ. غلام احمد قادیان سے عیسیٰ کی نہیں بنتی تھی. جیسی زبان استعمال کی غلام احمد قادیان نے عیسیٰ کے متعلق، تو وہ غلام احمد قادیان سے بہت ناراض تھا، تو اسے نہیں بتایا ہوگا. تو باقی یہ کہ وہ کشمیر میں مرا یہ بھی نہیں بتایا. یہ تو صوفیانہ کی کتابوں سے غلام احمد قادیان نے لے لیا، جیسے داتا علی حجویری بتاتے ہیں کشف المحجوب کے اندر، یا دوسرے صوفی کے عیسیٰ ادھر آ گئے تھے کشمیر کی طرف. تو اب یہ کہ میں بتا رہا ہوں تو میرے تعلقات کچھ اور ہیں عیسیٰ سے، بڑے پیار محبت کے تعلقات ہیں. تو اس نے مجھے بتا دیا، اس میں تکلیف کہیں کی. یہ جو پاکستان قبائل کے اندر یہ کشمیر اس طرف پٹھان، موسیٰ خیل، عیسیٰ خیل، یہ اسی کی اولاد ہے عیسیٰ کی. اور اگر فرانس کی طرف جائیں تو ماریہ مگنی سے جو 3 بچے تھے وہ بھی اپنا آپ دیکھ لیں جا کے انٹرنیٹ پر، وہاں سے بھی پتہ لگتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ کی اولاد ہیں. تو آج تو بہت عجیب دور آ گیا ہے انٹرنیٹ کا، تو آپ پتہ کر سکتے ہیں. تو یہ حالات تھے، لیکن اس سے اس کے مشن پہ تو کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. تو ہاں، جہاں پہ اعتراض ہے وہاں پہ خدا نے اسے کہا کہ بتا زاہد کو، میرے دل کو، کہ تو نے وہ خدا کی دنیا کیوں نہیں آئی اور وہ کیا غلطیاں تھیں جو تو نے کی. تو اس مضمون پر جو ہے وہ
لال کتاب میں 99 پیجز اس کی زندگی کے متعلق بتائے گئے ہیں۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ سے کئی بار بات ہوئی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ آپ کی لگ بھگ تمام نبیوں سے بھی ملاقات ہو گئی جو عالم ارواح میں ہیں، اور دنیا کی امپورٹنٹ شخصیات سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور ایسے بات ہوئی جیسے لائیو بات چیت چل رہی ہو، بھلے یہ آپ اسے کشف کہیں، رویا کہیں یا جو بھی کچھ کہیں، آپ نے ان کو دیکھا بھی، ظاہر سی بات ہے شفیس وغیرہ دیکھیے، بات چیت کی۔ تو کیا ایسا پاسبل نہیں ہے کہ جب اس طرح سے خدا تعالیٰ کشف ملاقات کرا دیتا ہے تو کچھ ٹائم کے لیے ہی صحیح، کچھ منٹس کے لیے صحیح، انہیں دنیا میں لوگوں کے سامنے کر دے؟ اور آج کل تو کہنا آپ کا انٹرنیٹ سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، کوئی اس طرح کا آدمی آ جائے تو 1 منٹ میں کیمرے کے سامنے آ کے پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیا خدا سے آپ کی کبھی بات چیت ہوئی ہو یا آپ کیجئے گا اگر موقع ملے کہ کیا ان نبیوں کو 5 منٹ 10 منٹ کے لیے ہی صحیح دنیا میں نہیں واپس بھیجا جا سکتا سر، صرف اس بات کے لیے کہ وہ ایک اسٹیشن پہ بیٹھ جائیں اور پوری دنیا سے مخاطب ہو جائیں؟ بتائیں، شکریہ۔ وہ تو ہر وقت دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ جو اندھے ہیں یہ اپنا اندھا پن دور کریں تو ان کو دکھائی دے دیں۔ جہاں سے غلط ہوا ہوا معاملہ وہ انسان کی طرف سے ہے، اسے انسان بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ بشر ہے۔ صوفیوں کو کشف ہوئے، اور کشف تو یہ ایک دوسرا مقام ہے۔ روح جب چھوڑ کے جاتا ہے تو اصل حقیقت تو وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اندھوں کو کیا دکھایا جائے؟ اندھے اپنا روحانی صبر کریں تو ان کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ وہاں سے ملاقات ہو جائے گی، آمنے سامنے ہو جائے گی کشفی طور پہ، اور روح چھوڑ کے بھی ہو جائے گی، ان کے اصل مقامات بھی دیکھ لیں گے۔ تو اندھا پہلے اپنا اندھا پن دور کرے، تو دو اندھے ایک دوسرے کو رستہ دکھائیں گے، دونوں گڑھے میں گریں گے۔ یہ قانون جو ہے یہ روحانی قانون ہے، اس کو روحانیت سے سمجھنا پڑے گا۔ یہ تو بالکل ہی ایسے ہے جیسے محمد صاحب بازاروں میں اپنا سامان لے کے گھومتے تھے، کبھی خچر پہ کبھی کھوتے پہ آگے باگے بڑھتے تھے پسینہ پسینہ، اور کہیں ایک ہی رات میں معراج کرا دی، ستاروں سے دور کئی جہانوں سے کراس کر کے ملاقات ہو گئی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جو خچر تھی، وہ جو کیا کہتے ہیں براق تھا، وہ 5-10 منٹ کے لیے اس بازار میں ہی گھما دیتے اور محمد صاحب گھوڑے پہ اس پہ بیٹھ جاتے۔ تو کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ اندھوں کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن جن کی روحانی کھلی تھی انہوں نے دیکھ لیا کہ تو روحانیت اور ہے، جسم کی زندگی اور ہے۔ جب بھی آپ ان کو ملائیں گے آپس میں آپ غلط ملت ہو جائیں گے۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کا تو کہنا یہ ہے کہ مذہبوں کا زمانہ ختم ہو گیا، دھرموں کی کہانی ختم ہو گئی، آپ نے شریعتیں منسوخ کر دی، پرانے نبیوں کو کہہ دیا کہ اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے آج تک بھی کسی بھی نبی کو نہیں مانا تھا، تو جو آدمیوں نے نبیوں کو مانا نہیں تو پھر تو وہ نیٹ اینڈ کلین ہے، ان پہ کوئی گناہ نہیں سر، کیونکہ آپ کہہ چکے ہیں تمام نبیوں کی بات ختم ہو گئی، ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی اب۔ تو سر اگر وہ کسی بھی نبی کو نہیں مانتا کوئی بھی آدمی اور بس صرف خدا کو مانتا ہے تو اس پہ تو کوئی گناہ نہیں، اس کو تو کوئی پاپ نہیں ہوگا عالم ارواح میں جا کے۔ سر بتائیں، شکریہ۔ ان پر بہت گناہ ہے، کیونکہ وقت کی عمر کے مطابق جتنے بھی انبیاء آئے ان کو نہیں مانا گیا، وہ سارے ہی گناہ گار ہیں، جہاں جہاں تک ان کا پیغام پہنچا۔ اب یہ 21 سینچری میں خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ انبیاء کے مذہب کے جو دائرے کار تھے وہ ختم ہو گئے۔ وہ کیوں؟ وہ قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی ہے کہ
قیامت تک ہوں گے یہ مذہب۔ اس مضمون کو اور تھوڑی سی چاہیے کیا کہتے ہیں تشریح۔ تو قیامت تک کے لیے تھے اپنا یہ مذاہب، تو قیامت تو اب آ گئی۔ اب یہاں سے جو زندگی اب جو شروع ہوگی وہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ ہے، اور یہ آہستہ آہستہ پھیلتا جائے گا۔ تو ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس میں زمین انبیاء سے بھر جائے گی۔ تو جو پہلے ہیں یہ کہہ دیں کہ جی نہیں، مانو نہ مانو گناہ نہیں، پورا پورا گناہ ہے، اور ان سے ان کا حساب کتاب لیا گیا۔ اور جو لوگ اب اس وقت موجود ہیں اگر میرا انکار کر دیں تو وہ بھی ان کا بھی بڑا سخت حساب کتاب ہے۔ میں نہیں لے رہا ان کا حساب کتاب، میں تو معاف کرنے والا ہوں، لیکن وہ دائرے کار میں آ جاتے ہیں فرشتوں کے، تو وہاں تو بڑا سخت حساب کتاب ہے۔ جو ہمارے ماننے والے ہیں، جو ایک انسانیت کے خاندان میں ایمان لے آئے ہیں، وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ کس طرح خدا کی بادشاہت کے مددگار ہوں گے، ان کا فرشتوں پہ تسلط ہے ہی نہیں، وہ تو آگے چلے جائیں گے فرشتوں کی دنیا سے، ان پہ فرشتوں کا قانون لاگو نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جتنے ہیں جو فرشتوں کے قانون میں آ جائیں گے اور سمجھتے ہیں کہ انکار کر کے جو چاہیں کر لیں، یہ وہ ڈھل لیے جائیں گے، ان کے ساتھ ان کے معاملات طے ہوں گے۔ ہم نے تو اس چیز کو چھوڑ کر اس بحث میں نہ پڑتے ہوئے اس بات کو ذرا علیحدہ کر دی ہے تاکہ انسانیت کا رستہ صاف ہو جائے۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کو خدا نے اپنا دل بنایا، آپ کے اکارڈنگ آپ کو نبی بنایا، آپ سے ہر وقت خدا کی بات چیت ہو جاتی ہے، ادھکتر جب بھی آپ چاہیں یا خدا چاہے، اتنے قریبی تعلقات آپ کے۔ آج کی دنیا ایک طرح سے بہت چھوٹی بھی ہو گئی، پلینس کا سفر ہے سر، جہازوں کا سفر ہے، آدمی کچھ ہی منٹوں یا گھنٹوں میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو جیسے آپ کو نبوت کا کام سونپا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا کام تبلیغ کرنے کا ہو گیا، لوگوں کو صحیح بات سمجھانے کا ہو گیا۔ اس کے لیے پوری دنیا میں کانٹیکٹس ضروری ہیں، پوری دنیا میں آپ اگر پہنچے اور پیغام دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو کیا خدا کی طرف سے زاہد خان صاحب کو ایسی فیسلٹی کیوں نہیں دی جا سکتی کہ زاہد خان صاحب آپ پیغام پہنچا رہے ہیں تو پوری دنیا کے ایروپلینس جس میں جب بھی کسی کے ساتھ جانا چاہیں تو آپ فری آف کاسٹ کریں گے اور ٹکٹس وغیرہ کے آپ کو کوئی پیسہ نہیں لگیں گے؟ کیا خدا نے آپ کو اس طرح کی سہولت دی؟ اور کیا خدا اگر آپ کہیں تو خدا دے دے گا سہولت؟ ویسے خدا کو یہ سہولیات دینی چاہیے اپنے دل کو، اپنے زاہد خان صاحب کو جن کو وہ ہر وقت کانٹیکٹ میں رہتے ہیں۔ بتائیں، شکریہ۔ تھوڑی سی میں اس غلطی کو تھوڑا سا تشریح کر دوں۔ جب چاہوں نہیں مل سکتا خدا سے، یہ پہلے بھی میں نے کہا ہے۔ جب خدا چاہے، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی جب تک وہ خود نگاہوں تک نہ آ جائے۔ تو اب دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ محمد صاحب طائف گئے پیدل چل کے، خدا کو چاہیے گا کوئی گھوڑا ہی دے دیتا۔ محمد صاحب کے ساتھ آپ کے وہ زید بن حارثہ تھے، پیدل چل کے گئے، اور طائف میں تب بھی وہاں پہ جوتے بھی پڑی، لو لہان ہو گئے۔ محمد صاحب خود کہتے ہیں مجھے خبر نہیں تھی کہ میں کہاں سے باہر ہوں، کہاں سے بھاگ رہا ہوں۔ تب میں نے ایک چھوٹی سی نہر دیکھی، میں اس میں چھلانگ مار لی میں نے، اور اپنے آپ کو چھپایا طائف کے کنڈوں سے۔ تو اللہ تعالی کی ذات جو ہے، جسمانی قانون ہے، اس کو جسمانی طریقے سے سمجھو۔ یہیں تو آ کے وہ جاہلانہ پن شروع ہو جاتا ہے مذہبوں کا اور مولویوں کا، کہ وہ غلط ملت کر دیتے ہیں۔ جو کام سائنس کا ہے وہ سائنس کو کرنے دو، ہاؤ تھنگ از کریٹڈ، کہ جو ظاہری کائنات ہے
اس کی ترتیب بتا رہی ہے وہ کیسے تخلیق ہوئی تھی. چاند بھی مولوی دیکھتے ہیں. یہ کام یہ موسمیات کا یہ کام ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ وہ چاند نکلا بھی ہے کہ نہیں. یہ سائنس کا کام ہے. تو ایسی چیزوں کو غلط ملت کر دینا. تو پھر خدا کو چاہیے تھا کہ 21 سال مجھے میرے جھگڑے لگا دیے خانہ بدوش بنا کر. یورپ میں پہلے ہی رہتا کوئی جہاز. تو ایسا نہیں ہے. یہ خدا کی سنت نہیں ہے. روحانیت روح جو ہے وہ فاصلے جو ہے لائٹنگ ایئر پلک جھپکنے سے طے کر جاتی ہے. جسم کے قوانین ہے تو ہر چیز کو قوانین سے دیکھا جائے گا. محترم زاہد خان صاحب، آپ کی معلومات کے حساب سے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اور کتنے فرشتوں سے آپ مل چکے ہیں؟ خدا کے دل صاحب بتائیں. شکریہ. 3 ڈومینین ہے فرشتوں کے فردوس میں. پہلے کہتے ہیں فارمیشن سٹیجز، ابتدائی. پھر ہے گروتھ سٹیجز، اس میں بھی فرشتے ہیں. پھر ہے کمپلیٹ سٹیجز، مکمل، اس میں بھی فرشتے ہیں. اب ان 3 ڈائمینشن کے اندر کتنے ڈائمینشن ہیں ان کی تعداد کو خدا کی ذات جانتی ہے. کوئی نہیں جانتے، نہ فرشتے جانتے، فرشتے خود بھی نہیں جانتے. تو یہ ان گنت جہان ہے. تو نہ اس کا میرے مشن سے کوئی تعلق ہے. اگر ہو تو خدا کی ذات مجھے مشاہدہ الہی کرا دیتی ہے، تجربات کرا دیتی ہے. اور نہ میں کوئی جاسوس ہوں کہ ابلیس کی طرح گھس کے دیکھتا پھروں اور ان چیزوں کو اور اپنا وقت ضائع کروں. میرا کام جو ہے وہ خدا کی منشا ہے. اس کی تعلیمات ساری خدا نے مجھے دے دی کہ وہ دنیا کیسے وجود میں آئے گی، اور وہ آ رہی ہے. اور خدا کی یہ بات پوری ہوتی جا رہی ہے کہ نبی بنتے جا رہے ہیں جن کی روحانی سے اتنی کھل گئی ہے کہ وہ خدا کو بھی مل رہے ہیں، مشاہدہ الہی بھی، آخرت کی زندگی بھی. تو جو میرا کام ہے وہ میں کر رہا ہوں. اس سوال کی سمجھ نہیں لگی. نبی تو گناہ گار نہیں ہے، جنہوں نے نہیں مانا وہ گناہ گار ہیں. جتنے بھی انبیاء آئے تو یہ آدمیت نے رکھنے ڈالے، مصیبتیں ڈالیں، ان کو پیغام نہیں پورا ہونے دیا، یہ گناہ گار ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آئی اس سوال کی کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. گناہ گار وہ ہیں جو ان پر ان کے ماننے کے ترپے ہوئے ہیں. یہ جو ہے بشر آدمیت یہ ذمہ دار ہے. نبی کیسے گناہ گار ہو گئے؟ محترم زاہد خان صاحب، آپ نبوت کے دعوے دار ہیں. آپ سے سوال کرنے کے لیے تو سیشن کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور آپ اتنے سخت اظہار میں انٹرویو دیتے ہیں. کیا نبی آپ لوگوں سے ایسے ملاقات یا بات کرتے ہیں کہ لوگ ان سے رابطہ بآسانی قائم نہیں کر سکتے ہیں؟ سر بتائیں. شکریہ. میں یورپ میں ہر شہر میں ہر جگہ پر سوالوں کے جواب بھی دیتا ہوں اور لیکچر بھی دیتا ہوں. جیسا ابھی کل ہی میں آیا ہوں. تو اور اگر حصار بن گیا ہے تو وہ جاہل جو خونی لوگ ہیں انہوں نے قاتلانہ حملے کیے تو پولیس نے پھر نہیں آنے دیتی. لیکن موقع تو سب کو ملتا ہے. تو یہ تو ان کی اپنی غلطی ہے نا کہ 5 حملے کروائے. تو باقی جو صحیح سوال ہوتے ہیں وہ میری ہینڈی پر میں ان کو دیکھتا ہوں. تو گالی گلوچ جو ہوتے ہیں زیادہ تر گالی گلوچ ہی ہوتے ہیں. 10% وہ کوئی صحیح سوال کرنے والے ہیں، ان کے جواب میں دے دیتا ہوں. تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے
لیکن جواب ضرور دیتا ہوں. تو میرا تو کام ہی ہے یہ رات دن کہ ہر جگہ پہ پہنچ کے، ہر شہر میں، ہر ملک میں، یورپ کے، میں اپنا پیغام دیتا ہوں اور سوال جواب بھی کرتا ہوں. محترم زاہد خان صاحب، جو آپ نے کہا تھا کہ نبی لوگ گناہ گار نہیں ہوتے ہیں، شاید اس کو ریلیٹ کر کے یہ سوال کیا گیا ہے کہ وہ کیوں گناہ گار جی، وہ تو آزاد پیدا کیے گئے ہیں. اور ان کا رب تو یہی کہتا رہا کہ کسی پر جبر نہیں کرنا ہے، جو دل کرے وہ کرو، جس کو دل مانے اس کو مانو. اور عام عوام کے لیے بھی یہی بات ہے. ایک ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی لوگوں کو جب گدی ملی ہے نبوت کی، جس کو اتنی بڑی گدی ملی، ان کے اندر اتنا تو ہنر ہونا چاہیے تھا، ہوگا کہ اپنی بات کیسے منوائی جا سکتی ہے. سر بتائیں. تعلیمات پڑھ کر دیکھ لیں آپ انبیاء کی کہ پیدائش اور موت کے درمیان جو وقت ہے یہ نہیں دیا آپ کو اس لیے کہ آپ جو چاہے کرتے پھریں. یہ وقت جو ہے یہ آپ کو انمول وقت دیا ہے کہ آپ زندگی کا سفر کر کے خدا کی طرف اور اس کو پائیں. تو یہ کہنا کہ چھٹی ہے آپ کو، یہ آپ کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. آزاد پیدا کیا لیکن ذمہ داری بھی دی ہے. آزاد اسے نہیں پیدا کیا کہ آپ وحشی بن کر جو چاہے کرتے پھریں. تو آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی دی ہے. نمبر 2، اور مخلوق جو ہے اس کو خدا سے ملانے میں لگا دی. تو باقی یہ نہیں کہ یہ وحشیوں کی طرح جائز پھرتے گھومے. ان کی طرف اسی لیے کریا گلی گلی ڈگر ڈگر پیغام انبیاء لے کے آئے ہیں. تو جہاں تک وہ پیغام پہنچ جاتا ہے پھر وہ ذمہ دار ہو جاتے ہیں، ان سے حساب کتاب لیا جاتا ہے آخرت میں. جی اطہر بھائی، میرا یہ سوال ہے کہ زاہد صاحب اکثر یہ خدا کے بچوں کے بارے میں، جیسے کہ خدا کی فیملی ہے، اس کا اکثر کئی اپنے جو پریزنٹیشن ہے اس میں ذکر کر چکے ہیں، جس سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی پیدا ہوئی ہے جو میں نے محسوس کی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پھر وہی مسئلہ ہو گیا جو عیسائی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. تو اس سلسلے میں زاہد صاحب سے یہ پوچھیں، یہ سوال ہے کہ کیا اس سے کیا مراد ہے؟ خدا کے بیٹے بیٹیوں سے کیا وہ خدا کے جسمانی بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، یا وہ میٹافوریکل یہ بات ہوئی ہے؟ بہت شکریہ. جی اس پر میں ایک ویڈیو بھی بنا دوں گا، لیکن مختصر جواب یہ ہے کہ خدا کا کوئی بھی جسمانی بیٹا بیٹی نہیں ہے اس دنیا میں. اگر عیسیٰ کو بھی بیٹا کہا تو وہ تمثیلی طور پہ کہا، مجازی طور پر. تو یہاں تو کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے. اب آتے ہیں روح کی دنیا کے اندر. میں نے کتابوں میں کئی جگہ پر ان چیزوں کی وضاحت کی ہے، اور ایک وضاحت اور کر دیتا ہوں کہ زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے. زندگی شروع نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی کانسیپٹ تھا. یعنی کہ جب تک محبت خدا نے پیدائش نہیں دی، پیدائش کے بعد یہ زندگی شروع ہوتی ہے. تو اب اس زندگی کے اندر بہت سے حجاب پڑے ہوئے ہیں کہ روح کی دنیا میں وہ مخلوقات جو نور سے تخلیق کی گئی ہے وہ کیا ہے. اب ہماری معلومات بہت کم ہے. ہمیں یا تو جنات کی خبر ہے یا فرشتوں کی خبر ہے، کیونکہ ہمارے نبیوں کی جو پہنچ تھی وہ آگے گئی نہیں. اب آگے پہنچ اگر پتہ لگتا ہے، یہاں تفصیل سے بتانا پڑے گا لیکن میں ویڈیو بنا دوں تو بہتر ہوگا. ایک نچلی کائنات ہے
جس میں مادہ، توانائی، نور کی رفتار، وقت اور خلا درکار ہے۔ یہ نچلی کائنات ہے۔ اس کائناتوں کا نہیں پتہ لگ رہا روح کی دنیا کے اندر۔ تو اگلے جہان جو ہے، جسے ڈائریکٹ ڈومینین آف گاڈ کہا جاتا ہے، اس کے اندر وہ مخلوقات آ جاتی ہیں جن کا براہ راست تعلق ہے خدا کے ساتھ۔ وہ مادہ، توانائی، نور کی رفتار بھی پیچھے رہ جاتی ہے، وقت بھی پیچھے رہ جاتا ہے، خلا بھی پیچھے رہ جاتی ہے، کیونکہ خدا کی ذات کہتی ہے آئی ایم ٹرانسینڈ دی ٹائم اینڈ اسپیس، میں وقت اور خلا سے بالا ہوں۔ اب اس کائنات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اب کیونکہ سوال ایسا کر دیا گیا ہے کہ ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا جا سکتا، اب وہ جو براہ راست نوری جو پرتو ہیں خدا کے، تو پہلے یہ جان لیں کہ اس سے پہلے کہ وہاں بھی کچھ تخلیقات، خدا کے دو نور ہیں، ایک فیمیل گولڈن اور ایک میل جو آسمانی نور ہے۔ ان دونوں کے ملن سے، ملاپ سے وہ مخلوقات بنائی گئی، اور اس کی تفصیلات میں نے آج بتایا بھی ہے کہ میں اس کی ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ 10 منٹ کی ویڈیو نہیں بن سکتی، لیکن میں کم سے کم 1 گھنٹے کی ویڈیو بنا دوں گا تاکہ پوری تشریح کے ساتھ، تفصیلات کے ساتھ آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ جسمانی اور روحانی کیا ہوتا ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، ایک ممبر نے کمنٹس اور سوال لکھے ہیں۔ ارے کیا بات کرتے ہیں، 40 سال کی عمر 25 سال کی عمر میں آ کر نبی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا نبی چن لیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ ان پڑھ تھا میں، مجھے رب نے پڑھنا سکھایا ہے، اور باقی عام انسان پڑھ پڑھ کر دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے ہیں، اور یہ ان پڑھ دعویٰ کرتا ہے کہ اے پڑھ لکھو، اب مجھے ان پڑھ سے علم حاصل کرو۔ یہ مجھے پنجابی نہیں آتی، کہے تھے سوا جو بھی نبی آیا انسانوں کا قتل، جنگ اور تباہی کروا کر گیا ہے۔ کسی نبی نے آ کر کہہ دیا کہ اس جانور کا گوشت نہ کھانا یہ حرام ہے، کسی نے کہہ دیا اس جانور کا گوشت نہ کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے اور ثواب بھی ہے، کسی نے کہہ دیا سر پر ٹوپی رکھو ثواب ہے، کسی نے کہہ دیا سر کو کھلی ہوا میں رکھو تازہ ہوا ملے اور ویسے بھی ثواب ہے، آخر بندہ جائے تو جائے کہاں؟ بتائیں سر، شکریہ۔ جہاں محمد عربی ان پڑھ تھے وہاں خدا نے بھی پڑھنا نہیں سکھایا۔ یہ غلط ملت ہو جاتا ہے۔ ظاہری لوگ روحانی کو اور ظاہری چیز کو غلط ملت کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ صلح حدیبیہ پر دستخط کرنے تھے تو آپ نے علی سے پوچھا کہاں پہ ہے، تو وہاں کر کے آپ نے اپنا انگوٹھا لگا دیا۔ تو خدا نے بھی پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا، لیکن جہاں روحانیت کا معاملہ آ جاتا ہے اور جو پیغامات آ رہے ہیں وحی کے ذریعے، کبھی آپ کسی کو کہتے، کبھی معاویہ کو کہتے، کبھی ابو ہریرہ، کبھی علی، جو بھی وہاں پہ ہوتا اس کو کہتے کہ بھی مجھے یہ پیغام آیا ہے، یہ ذرا دیکھ لو۔ تو کہاں پڑھنا لکھنا سکھایا خدا نے؟ بس یہی تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ باقی رہ گیا کہ جنگیں کی، یہ کی، ہر نبی نے تو جنگ نہیں کی۔ عیسیٰ نے کہاں جنگ کی؟ اس نے تو نہیں دیکھا۔ تو جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مقدمہ ہو تو کوئی وکیل کے پاس جاتے ہیں۔ تو ہر چیز کا خدا نے قاعدہ اور قانون رکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے اس چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو اگر ایسا نہیں کرو گے تو غلط مل کر دو گے، اور جاہلیت ویسے بھی عام ہے، اس کو سیکھنا نہیں پڑتا۔ محترم قبلہ اظہر علیہ السلام، آپ پر خدا کی سلامتی جی۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے
یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سلامتی ہو، آپ کی تعلیمات پڑھ رہا ہوں، اکثر رات کو خوف سے اٹھ جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے مجھے کوئی سینے پہ دبا رہا ہے، پھر آپ کا بتایا ہوا ورد کرتا ہوں تو خوف دور ہو جاتا ہے، رہنمائی فرمائیے گا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ۔ یہ تو آپ خدا کی عنایت ہے آپ پر، یہ ہمارے بہت سے یورپ میں ماننے والوں کے ساتھ ہوا کہ دباؤ پڑتا ہے، تو اچھا ہے یہ دباؤ اس دنیا میں پڑتا ہے، مر کے تو یہی دباؤ پڑتا ہے تو وہ تو دیر ہو جاتی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ورد کرتا ہوں تو پھر یہ خوف دور ہو جاتا ہے۔ یہ دباؤ جب آپ پہ پڑے تو آپ نے کہنا یہ ہے کہ اے سچے والدین خدائے واحد، مجھے لے چل جہاں تو میری روح کو لے جانا چاہتا ہے۔ تو یہ دباؤ اس لیے نہیں پڑتا کہ آپ کو خوف آ جاتا ہے، لیکن دباؤ اس لیے پڑتا ہے کہ آپ کی روح کو نکال کر خدا کی ذات آپ کو جنتوں میں لے جانا چاہتی ہے، آپ کو آخرت کی زندگی دکھانا چاہتی ہے اور آپ کو جنتیں دکھانا چاہتی ہے، سفر کرانا چاہتی ہے۔ تو یہ شروع میں جو دباؤ ہے، کیونکہ ہم اس دباؤ سے ناواقف ہیں، تو یورپ میں بھی بہت سے ممبر ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ جو دباؤ ہے یہ آپ کو اونچا اڑانے کے لیے تاکہ آپ کی روح کو آزاد کر دیا جائے۔ تو آئندہ جب دباؤ پڑے تو یہ ورد کرتے ہوئے اے خدا واحد، سچے والدین، اے خدا کے دل، پھر آپ کہیں کہ اے حق تعالیٰ مجھے لے چل، اور خوف نہ کھائیں اس دباؤ سے، یہ تو آپ کو لے کر اڑاتا ہے، آپ کو پرواز کرانا چاہتا ہے، آپ کو وہ بادشاہتیں دکھانا چاہتا ہے تاکہ آپ روحانیت میں کامل ہو جائیں۔ تو یہ تو آپ ہمارے یورپین ممبر کی طرح بڑے مبارک ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ پھر ایک دفعہ یہ معاملہ ہو گیا تو آپ کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا، اور کئی دفعہ ہوا اگر یہ معاملہ تو دباؤ بھی بہت کم ہونا پڑے گا۔ اب جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ روح جو ہے اس طرح نکل جاتی ہے جیسے بادل نکل جاتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر ہی، اور جسم پھر جو ہے وہ صرف جسم رہ جاتا ہے اور روح سب کچھ اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ تو خدا آپ کو استقامت دے اور آئندہ ایسا کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، آپ تشریف لائے اور ممبرس کے سوالوں کے جواب دیے سر۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ میر فیصل صاحب، نبی اطہر صاحب، سورج صاحب اور نبی اللہ اور جو بھی ہیں، جن جن لوگوں نے خدا کے متعلق جاننا چاہا۔ یہی اصل زندگی ہے، کیونکہ خدا کی منشا اور خدا کی محبت یہی بیج ہے جو نور کی شکل اختیار کرتا ہے، یہی پھل بھی ہے اور یہی آزادی ہے۔ یہیں سے قدر و قیمت کی خبر ہوگی روح کی دنیا میں، باقی سب پیچھے رہ جائے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔ آئی وش یو ہیو اے نائس ڈے۔